اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور انسانی کمالات میں نبوت سب سے اعلیٰ اور افضل کمال ہے۔ اسی کمال کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، خواب 360 چینل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے خواب میں کیا فرق ہے اور اس کی پہچان کیسے کریں۔ برے خواب آئیں تو ان کو کیسے فیس کرنا ہے، ان کے لیے کیا سنت طریقہ اختیار کرنا ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمائیں گے، تو ویڈیو تک اینڈ تک ضرور جڑے رہیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات ملے اور کسی بھی قسم کی شک و شبہات نہ رہیں۔ ناظرین کرام، اچھے اور برے خواب۔ خواب کی پیدائش دونوں امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں، تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنا مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ العقائد اعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت مزید شکر و امتنان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے۔ اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو ملول و محزون کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کی شر اور شیطان کے فتنہ سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفع شیطان اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر مناسب ہے، اور اس حالت میں برا خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تفصیلاً آپ کو اس بات پر اس طرح سے بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی برا خواب آئے اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 بار تھتکارنا ہے۔ تھوک پھینکنے کی ضرورت نہیں، بس تھوک کر دیں 3 بار، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور پھر کروٹ کو بدل کر سو جائیں۔ اور ایسے برے خواب کو کسی کے ساتھ آپ نے بیان نہیں کرنا، کیونکہ پھر وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ ضرر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب گردانا ہے، جیسے کہ صدقہ کو تحفظ مالی اور دفع بلیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور کیوں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے، کیونکہ اس کو تغیر حال میں بہت بڑا اثر و دخل ہے۔ ناظرین کرام، بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جتنا بھی ہم نے سارا خلاصہ بیان کیا ہے، اس کا مورل یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آئے تو آپ اسے اس شخص کے بارے میں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص انسان ہے۔ اور جب برا خواب آئے تو ناظرین کرام، آپ نے اس کو تھتکارنا ہے اپنے کندھے کی 3 مرتبہ بائیں کندھے کی جانب۔ اس کے بعد آپ نے کروٹ کو بدل کر سو جانا ہے، اور پھر اس خواب کو کسی کے ساتھ آپ نے بیان نہیں کرنا۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ خوابوں کی 3 قسمیں بھی ہیں، کہ وہ ایک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 2 قسمیں اور بھی ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور تفصیل سے جانتے ہیں کہ ایسے خواب کی بات کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم آپ کو خوابوں کی چند تاریخوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان تاریخوں کے خواب سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے۔ تو چلتے ہیں خوابوں کی قسموں کی طرف۔ ناظرین کرام، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرے شیطان کی طرف سے، اور جو تیسرے خواب ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسے خواب
بہت ہی مبارک ثابت ہوتے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر بہت مبارک ہوتی ہے اور ان خوابوں کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہے شیطان کی طرف سے خواب، ایسے خواب جو کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے نفس کے خواب ہیں، ایسے خواب جب انسان ذاتی پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے، مثلا معدے کا خراب ہونا، یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں۔ اہم نوٹ بتا دوں کہ ناظرین اکرام، تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے، حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اکرام آج کے خواب کی تعبیر کی طرف۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں جس میں ان تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں خواب سچے ہوتے ہیں، اور ان تاریخوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن میں اگر آپ کو خواب آئیں تو ان کے سچ ثابت ہونے کے کوئی امکانات نہیں۔ تو ایک بار اس نقشہ کو ضرور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مکمل معلومات مل سکے اپنے خواب کے بارے میں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6، 8، 9، 10، 15، 16، 19، 26 اور 30 تاریخ کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین 4، 5، 11، 12، 16 اور 18، ان تاریخوں کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین 5، 13، 14، 20، 21، 25، 26 اور 28 اور 29۔ ناظرین، ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے، یعنی کہ ان میں سچائی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نیچے لکھا ہوا ہے کہ 23، 21 اور 24 ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف ایک تخمینہ ہے۔ حقیقت کا علم صرف میرے اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود ہے۔ تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈریمز 360 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کے خوابوں کی تعبیریں پہنچتی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔